بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے آج شب 9:30 پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، گزشتہ روز تک یہ پروگرام شب 9:05 پہ آن ایئر ہوتا رہا، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں کی جو ٹائمنگ ہوگی، جو بھی وقت طے ہوگا انتظامیہ کی طرف سے، وہ اناؤنس کر دیا جائے گا ہمارے آفیشیل پیج پر ہی انشاءاللہ۔ بہرحال ہمارے اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں روزانہ، اور مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھتے ہیں اور ان سے جوابات جان کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ پروگرام بنیادی طور پر ہماری روزمرہ کی، ہماری 24 گھنٹے کی دینی ضروریات کو الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک پورا کرنے کی ایک ادنیٰ سی کوشش اور کاوش ہے۔ اور آج بھی آپ اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا آپ حصہ بن جائیں گے، اور کمنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اور جواب کا انتظار فرمائیں گے۔ سوال تحریر کریں گے اور دو باتوں کو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں، سیاسی نوعیت کے ہوں، یا پھر وہ سوالات جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پوچھنے کی ضرورت چندہ نہیں ہے، تو ان سے آپ گریز برتیں گے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے دین اور اپنی شریعت کے متعلق، شریعت کی بابت مسائل مفتیان کرام سے جان سکیں، اس وقت سے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں، آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ان کا تعارف اور اس کے بعد باقاعدہ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا آغاز ہوتا ہے انشاءاللہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ حلال فوڈ ماہر ہیں۔ حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی ریسرچ، آپ کا کام، آپ کی علمی جو خدمات ہیں وہ منظر عام پر ہیں، بہت ساری، مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مفتی محمد صاحب آج کے دوسرے مہمان ہیں ہمارے ساتھ، دامت برکاتہم، شیخ الحدیث، رئیس دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی، اور جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے ڈائریکٹر اور مسئول، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم ترین رکن بھی ہیں آپ۔ دونوں معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ آج کا پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے، اور سوال پوچھا ہے کوہاٹ سے عدنان صاحب نے۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں ہے یہ سوال۔ وہ یہ پوچھتے ہیں، میرا بھائی شادی شدہ ہے اور قرض میں ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ وہ ایک سنجیدہ بیماری کی وجہ سے کام کاج نہیں کر سکتا، اور ہمارے اخراجات پر منحصر ہے، کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے اس بھائی کا قرض ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کو یا بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ دوہرا اجر ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے کا، صلہ رحمی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ جو ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ اپنا قریبی رشتہ دار ہے، تو اس بارے میں اصول یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو دینا جائز نہیں ہے۔ اصول باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اسی طرح ماں ہے، نانی ہے، پرنانی ہے، اور فروع جیسے اپنی اولاد ہے، پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کو، دوسرے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز۔ بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ ظفر علی صاحب ریاض سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، میری بیوی کے پاس 6.5 تولہ سونا ہے، نقدی وغیرہ نہیں ہے، صرف گھر کی ضروری اشیاء ہیں کچھ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں مصعب؟ اگر ان کے پاس نقدی بالکل نہیں ہے اور جب ضرورت کی اشیاء ہیں اور اس میں غیر ضروری کوئی سامان نہیں ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ایک ہی اموال زکوٰۃ میں سے ایک ہی قسم کا مال ہو تو پھر اس کا پورا نصاب ہونا ضروری ہے، اور سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے جی۔ تو اس سے کم سونا ہو اور دوسری کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جزاکم اللہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے امریکہ سے نور العین صاحبہ کا، میں نے اپنے شوہر کو 7 تولہ سونا قرض میں دیا ہے، 3 تولہ سونا میرے پاس الگ سے ہے، تو کیا قرض میں دیا ہوا جو سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی بالکل، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، بشرطے کہ آپ کو امید ہو کہ شوہر صاحب واپس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جس قرض کے ملنے کی امید ہوتی ہے وہ بھی اموال زکوٰۃ میں شمار ہوتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ مصعب۔ کوئٹہ سے عبدالہادی صاحب کا سوال ہے،
ایک شخص کا کاروبار ہے کہ سندھ سے کیلے لا کر گودام میں رکھتا ہے، وہاں سے گاڑیوں میں رکھ کر عشاء تک انہی گاڑیوں میں ان کو بیچتا ہے، کیا ان گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے؟ جی، یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر ہوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت ہے۔ اور مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور یہ نیت تاحال باقی ہو۔ تو کیلے تو ان کے لیے مال تجارت ہے، وہ اگر صاحب نصاب ہیں تو جو کچھ کیلوں سے کمائی حاصل ہوتی ہے اسے اموال زکوٰۃ میں شمار کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن گاڑیاں چونکہ انہوں نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی بلکہ اپنے استعمال میں رکھنے کے لیے خریدی ہیں، تو اس لیے ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ البتہ اگر گاڑیوں میں بھی ان کی نیت یہ ہو کہ ان کو بیچنا ہے اور اس سے بھی کمائی کرنی ہے تو پھر یہ بھی مال تجارت میں شمار ہوں گی اور زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ امریکہ سے ہی ایمن صاحبہ کا اگلا سوال ہے، ایک شخص نے کسی کو قرض دیا ہے، اب اسے واپس نہیں کر رہا، کیا یہ شخص ایسا کر سکتا ہے کہ اسے کہے کہ میرے ذمہ جتنی زکوٰۃ ہے وہ آپ ادا کر دیں؟ کیا اس طرح سے اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی، پہلے مسئلہ گزرا ہے کہ جس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اور امید نہ ہونے کے بعد اگر کسی وقت میں مل جائے حالانکہ امید نہیں تھی تو پھر بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جس قرض کے ملنے کی امید ہو اس کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اگر وہ شخص وہ قرض ادا نہیں کر رہا اور آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ادا کرے گا تو آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور اگر امید ہو کہ یہ کسی نہ کسی وقت قرض ادا کر دے گا، آپ کو یہ ظن غالب ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اس صورت میں اس سے یہ کہہ دینا کہ میری زکوٰۃ تم ادا کرو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گی، یا تو آپ اس سے وصول کر کے خود ادا کریں اور یا اپنی نگرانی میں اس سے ادا کروائیں کہ آپ میری زکوٰۃ ادا کریں، اس کو پھر ہم قرض سے منہا کر لیں گے۔ تو ایسی صورت ہو تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ میرے سرمایہ کی جو تمہارے پاس ہے اس کی زکوٰۃ تم ادا کرو، تو صرف کہنے سے ادا نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو سوال ہے اس کی نوعیت شاید وہ یہ ہے کہ وہ قرض ان کو دیا ہوا ہے اور قرض واپس ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کے پاس جو دوسرا اس کے علاوہ جو مال ہے اس کی جو زکوٰۃ ہے اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی زکوٰۃ میرے اوپر ہے وہ آپ اس مال میں سے ادا کر دو، اس قرض کے متعلق شاید تو وہ اس کو وکیل بنا رہے ہیں اپنے مال کی جو ان کے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو اگر ان کو یہ اطمینان ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا تو اور پھر وہ ادا کر بھی دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر وہ ادا نہیں کرتا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ اور آپ ہی سے ہے اگلا سوال بھی ظفر خان صاحب کا۔ میری والدہ نے پچھلے کچھ رمضان المبارک کے مہینوں میں بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے تھے جن کی تعداد 30 کے لگ بھگ ہے، پھر ان میں سے 7 روزے انہوں نے رکھ لیے، لیکن بیماری کی وجہ سے باقی روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ان روزوں کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کی معافی ہے یا پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اگر ان کو صحت کی امید ہے، ابھی فی الحال طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں، لیکن امید ہے کہ صحت ہو جائے گی اور وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گی، تو ان پر قضا رکھنا ہی لازم ہے۔ اگر لمبے گرمی کے دنوں میں رکھنے میں دقت ہے تو سردی کے دنوں میں رکھ لیں، لیکن قضا رکھنا ہی لازم ہے۔ جب آدمی بالکل عاجز ہو، ایسی کوئی دائمی بیماری ہو جائے یا بڑھاپا اتنا بڑھ جائے اور ضعف اتنا زیادہ ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رہے اور کبھی وہ طاقت واپس بحال ہونے کی امید بھی نہ رہے، تو پھر کفارہ ہوتا ہے، ورنہ روزہ رکھنا ہی لازم ہوتا ہے، معافی نہیں ہے، یا تو روزہ رکھنا ہے یا کفارہ۔ معافی نہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ معافی اگلے سوال میں بھی نہیں ہے۔ ٹیکسلا سے محمد یعقوب صاحب پوچھتے ہیں، کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ نیز کیا تیسری شادی کے لیے دوسری بیوی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں یعقوب صاحب، آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شرعاً تو ضروری نہیں ہے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت اور تیسری شادی کے لیے دوسری بیوی سے اجازت۔ آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمارے پاکستانی قانون میں بیوی سے اجازت لازم ہے، اور اگر آپ وہ اجازت لیے بغیر شادی کریں گے تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ وہ مقدمہ کر سکتی ہیں آپ پر اور اس پر آپ کی گرفت ہو سکتی ہے، تو اس کو پیش نظر رکھ کر کوئی قدم اٹھائیں۔ ٹھیک، جزاکم اللہ مصعب، بہت شکریہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب،
بنت جمال صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے، عشاء کی نماز اذان کے بعد کسی وجہ سے نہیں پڑھی اور پھر آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد نماز پڑھی تو کیا تاخیر کا گناہ ہوگا؟ مطلب پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے تاخیر نماز میں کی تو گناہ ہوگا اس سے؟ جی، خواتین کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اذان ہونے کے بعد جلد سے جلد عشاء کی نماز، کوئی بھی نماز ہو، وہ اذان ہونے کے بعد جلد سے جلد پڑھ لیں۔ باقی عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک مؤخر کرنا، اس کا مستحب وقت ہے یہ ہے کہ 1/3 رات سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، اور آدھی رات تک مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ تو جو وقت انہوں نے لکھا ہے بظاہر یہ نصف شب سے تو پہلے ہے، تو یہ بلا قرات ان کی نماز جائز ہو گئی۔ ٹھیک۔ فجر کی نماز میں تو اول وقت خواتین کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے، باقی نمازوں میں مردوں کی جماعت ہونے کے بعد جی، مردوں کی جماعت اتنی دیر سے پڑھنی چاہیے کہ مردوں کی جماعت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور ناظرین کرام، اسی وجہ سے یعنی آج کل عشاء کی نماز چونکہ وہ ذرا تاخیر سے ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم نے اس پر غور کرنا شروع کیا ہے کہ پروگرام کا وقت تھوڑا سا ہم آگے اس کو پش کریں، تو انشاءاللہ اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا طے ہوتا ہے۔ انڈیا سے عبد المنان صاحب کا سوال ہے، ہم نے سنا ہے کہ عورت حالت حیض میں ناخن نہیں کاٹ سکتی، اسی طرح مہندی بھی نہیں لگا سکتی، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، حالت حیض میں مہندی لگانا تو بلا کراہت جائز ہے، اور ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا بھی جائز ہے، البتہ بعض فقہی عبارات میں اس کو مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا لکھا ہے، تو جائز ہے، خلاف اولا ہے۔ خلاف اولا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ لورا لائی سے شکیل احمد صاحب کا سوال ہے، منہ میں کوئی نشہ آور چیز مثلا نسوار یا کچھ اور موجود ہو تو اس حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، کرنا جائز تو ہے، لیکن یہ بھی ایک طرح سے خلاف ادب ہے، اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کے منہ سے اس طرح کے مبارک کلمات تلاوت وغیرہ جب انسان کرتا ہے تو اس کو لیتے ہیں، تو اس کے لیے تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی مسواک کرے اور منہ کو اچھی طرح پاک صاف کر کے تلاوت کرے یا ذکر کرے، تو یہ خلاف ادب ہے، باقی جائز ہے۔ جائز ہے، بہت شکریہ جی۔ ہندوستان سے سید عمر صاحب کا سوال ہے، سجدہ تلاوت کی ایک مجلس کتنی جگہ شمار ہو؟ جی، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ جگہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، جیسے چھوٹی مسجد ہوتی ہے تو وہ ساری ایک ہی جگہ شمار ہوتی ہے، اور اگر بڑی مسجد ہوتی ہے تو اس کے مختلف مقامات جو ہے اس میں منتقل ہونے سے مجلس تبدیل ہو جائے گی۔ شکریہ مصعب، بہت شکریہ۔ ام نجم صاحبہ کا سیالکوٹ سے سوال ہے، مغرب میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے غلطی سے کھڑی ہو گئی، پھر رکعت پوری کر کے تشہد پڑھ کر 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیا، یہ 3 کے بجائے کل 5 رکعتیں ہو گئیں، کیا اس طرح سے نماز درست ہو گئی ہے یا لوٹانی پڑے گی؟ جی، اگر یہ تیسری رکعت کے بعد انہوں نے قاعدہ کیا ہے تو پھر ان کی مغرب کی نماز ہو گئی ہے، فرض ادا ہو گئے ہیں، اور 2 رکعتیں جو انہوں نے ساتھ ملائی ہیں وہ نفل ہو گئی ہیں، اور اگر تیسری رکعت کے بعد انہوں نے قاعدہ نہیں کیا تو پھر ان کی مغرب کی نماز نہیں ہوئی، فرض ادا نہیں ہوئے، ان کو لوٹانا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ تیمور جمیل صاحب سعودی عرب سے اگلا سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد میقات کے اندر کہیں بھی بالوں کو کاٹا جا سکتا؟ جی، عمرہ یا حج کے بعد جو بال کاٹے جاتے ہیں وہ حرم کے اندر کاٹنا ضروری ہے، تو میقات کے اندر کچھ حصہ ایسا بھی ہے جو حرم سے باہر ہے، تو حرم کے اندر ہونا ضروری ہے، میقات کے اندر ہونا ہر جگہ یہ درست نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ جی۔ ام ولیجہ صاحبہ کا سوال ہے ظفر وال سے، انفیکشن کے لیے اندام نہانی شرمگاہ کے اندر انجیکشن کے ذریعے دوا اتارنے کی شرعن گنجائش ہے؟ جی، گنجائش ہے، اس میں شرعن کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال مفتی محمد صاحب کی خدمت پہ رکھیں گے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے مفتی صاحب جنید صاحب نے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں، کسی بندے سے گاؤں کے کچھ لوگوں نے گن پوائنٹ پر یہ کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو ورنہ مار ڈالیں گے آپ کو، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی طلاق دے دی، کیا ہوگا مصعب، ہو جائے گی طلاق؟ جی، اگر زبان سے طلاق کے الفاظ انہوں نے کہہ دیے تو طلاق اس صورت میں بھی ہو جائے گی۔ اگر گن پوائنٹ پر کوئی طلاق دینے کا کہے اور کوئی آدمی لکھ کر طلاق دے تو وہ طلاق تو واقع نہیں ہوتی، لیکن زبان سے الفاظ ادا کر دیے جائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اب تو چونکہ یہ قصہ ہو چکا ہے اور طلاق واقع ہو گئی ہے، آپ اس پر عمل کریں، لیکن آئندہ کے لیے کسی مفتی سے مل لیں کہ ایسی صورتحال پیش آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ پھر تدبیر بتائے گا آپ کو ایسی کہ جس سے طلاق واقع نہ ہو۔ جی، جزاکم اللہ مصعب، بہت شکریہ۔ شمس الاسلام صاحب کا بنگلہ دیش سے سوال ہے، کسی کو طلاق کا وسوسہ دل میں پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے بلا اختیار زبان سے طلاق کا لفظ نکل جائے
تو واقع ہو جائے گی طلاق؟ جی نہیں، اگر صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ وسوسہ دل میں آیا اور صرف لفظ طلاق یہ زبان سے نکلا تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر وسوسے سے متاثر ہو کر انہوں نے پورا جملہ ادا کیا، اپنی بیوی کی طرف نسبت کی، میری بیوی کو، یا اس کا نام لیا فلاں کو طلاق، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ آئرلینڈ سے عثمان غنی صاحب کا سوال ہے، میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دی تھی کہ اس کی بیوی نے 2 ہفتے کے اندر دوسری شادی کر لی۔ البتہ ان میاں بیوی کو آخری دفعہ ملے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور جس شخص نے اس سے شادی کی اس کے علم کے مطابق عورت کو باقاعدہ طلاق ہو بھی چکی تھی۔ اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ میرا دوست چاہتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کی ہی شرعی بیوی بن جائے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی سابقہ بیوی گناہ کی زندگی گزارے۔ کیا مشورہ دیں گے وہ صاحب؟ جی ماشاءاللہ، ان کا یہ جذبہ تو اچھا ہے کہ دوسری بیوی کا نکاح صحیح ہو جائے اور اس کی زندگی گناہ میں نہ گزرے، ورنہ تو جب طلاق ہو جاتی ہے تو نفرتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے جو ان کا جذبہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر دوسرے شوہر کو یہ معلوم تھا کہ یہ فلاں شخص کی بیوی تھی، اس سے طلاق ہوئی ہے اور یہ ابھی عدت کے دوران ہے، تو پھر یہ نکاح ان کا باطل ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ فوراً علیحدہ ہو جائیں اور پھر باقاعدہ نکاح عدت گزرنے کے بعد کریں تو یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ کسی کی عدت گزار رہی ہے، اس بنا پر اس نے نکاح کیا، تو یہ نکاح فاسد ہوگا۔ نکاح فاسد کا حکم پھر یہ ہوتا ہے کہ شوہر اس سے متارکت اختیار کرے، یعنی اسے چھوڑ دے، یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں ترک کر دیا، اور اس کے بعد یہ پھر اس دوسرے شوہر کی عدت بھی گزارے گی اور پہلے شوہر کی عدت بھی پوری کرے گی، اور ان دونوں کے بیچ میں تداخل ہو جائے گا۔ تداخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے شوہر نے طلاق دی طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، اور فوراً ہی اس نے دوسرا نکاح کر لیا اسی طہر میں، اور پھر مسئلے کا علم ہوا تو دوسرے شوہر نے متارکت اختیار کی، اسے چھوڑ دیا، تو اب ان دونوں کی عدت اسی طہر سے شروع ہو جائے گی، اور 3 ماہواریاں پورے ہونے پر دونوں کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب مزید کوئی اور وقت گزارنا ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ اس نے طہر میں طلاق دی اور اس کے بعد 1 ماہواری گزر گئی اور پھر دوسرے شوہر نے نکاح کیا اور اس کو پھر مسئلہ پتہ چلا کہ یہ تو صحیح نہیں ہوا، اس نے چھوڑ دیا، تو پھر اب اس دوسرے کی عدت پوری کرنا بھی ضروری ہوگا، تو اس کے بھی 3 حیض گزارنے ہوں گے، تو اب 2 حیض مزید گزریں گے تو پہلے کی عدت تو پوری ہو جائے گی، لیکن دوسرے کی عدت کا 1 حیض اور 1 ماہواری باقی رہے گی، اس کو پورا کرنے کے بعد پھر یہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اسی شوہر سے نکاح کرنا ہو، دوسرے شوہر سے جس سے نکاح عدت کے دوران کیا تھا، تو پھر پہلے کی عدت پوری ہونے کے بعد یہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، پھر مزید ماہواری گزارنا ضروری نہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ صاحب۔ ریاض فیروزی صاحب کا اگلا سوال ہے، بچے کی پیدائش میں انجیکشن یا کسی اور ذریعے سے چند ماہ یا سال کا وقفہ کرنا شرعاً کیسا ہے، جبکہ کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو؟ جی جب عذر نہ ہو تو اس طرح وقفہ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب انجیکشن یا گولیاں استعمال کی جاتی ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس سے عورتوں کی ماہواری میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے اور بڑے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات عورت کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی عذر نہیں ہے تو کیوں اپنے سر یہ مصیبت لینا چاہتے ہیں، نہ کریں۔ جزاکم اللہ جی۔ کشمیر سے عبداللہ بیگ صاحب کا سوال ہے، بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ سب کھڑے ہو کر دی جائے یا بیٹھ کر دینی چاہیے؟ کھڑے ہو کر دینی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ عفیف اللہ قاسمی صاحب میرٹھ انڈیا سے پوچھتے ہیں، میت کو کب نہلانا چاہیے، انتقال کے فوراً بعد یا نماز سے کچھ پہلے؟ جی انتقال کے بعد جلدی نہلانا چاہیے تاکہ اس کا جسم پاک ہو جائے اور اس کے قریب بیٹھ کر تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار کرنا بلا کراہت جائز ہو جائے۔ شکریہ۔ مصعب عرفان وارث صاحب کا اگلا سوال ہے، اگر مسجد میں کچھ صفیں پیچھے کی طرف بنائی جائیں، درمیان میں 4 صفوں سے زیادہ فاصلہ ہو، لیکن نماز کے دوران خالی صفیں پر ہو جاتی ہوں، تو کیا ان لوگوں کی نماز درست ہوگی جو شروع میں پچھلی صفوں میں تھے؟ نیز اگر کچھ عمر رسیدہ لوگ کرسیوں پر پیچھے بیٹھتے ہوں
اور جماعت کے دوران اگلی صفیں پر نہ ہوتی ہوں تو کیا ان کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز تو دونوں صورتوں میں درست ہو جائے گی. مسجد میں کسی بھی جگہ سے اگر کوئی امام کی اقتدا کرتا ہے تو اقتدا صحیح ہو جاتی ہے, اس میں درمیان میں فاصلہ جتنا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ طریقہ اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ صفوں کے اتصال کے خلاف ہے. تو یہ جو پیچھے لوگ 4 صفیں چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں, کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کو صفوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو معذور حضرات ہیں تو وہ جب جماعت میں آ کر شامل ہوں تو اس وقت جہاں تک صفیں بنی ہوئی ہوں ان صفوں میں جا کر شریک ہو جائیں. وہ اپنے لیے پیچھے اتنی مخصوص جگہ کیوں کرتے ہیں کہ درمیان میں صفیں خالی رہیں اور بعد میں اگرچہ پر ہو جائیں لیکن صفوں کے اتصال کے خلاف ہے اور اس کا گناہ ہوگا. جی بہت شکریہ مصعب, جزاکم اللہ. مفتی عابد شاہ صاحب, آپ کی خدمت میں سوال کرنے سے پہلے میں ناظرین کو ایک بار دہراتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ہمیں نئے جو جوائن کرتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ سوال پوچھنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور بہت سارے لوگ میسنجر پہ ہمارے ان باکس میں, اس پیج کے ان باکس میں سوال بھیجتے ہیں اور کافی عرصے تک وہ سوالات وہاں پہ پڑے رہتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتا ہے. تو آفیشلی جو طریقہ ہے سوال پوچھنے کا ناظرین وہ آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے, اور جن لوگوں کو نہیں پتہ ان تک آپ کو پہنچا دینا چاہیے کہ آپ اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز جلد یا بدیر آپ کے سوال کو ضرور اس نشست کا حصہ بنایا جائے گا, یہ چیز نوٹ فرما لیں. مفتی عابد شاہ صاحب, تیمور جمیل صاحب کا سعودی عربیہ سے سوال ہے, حج میں قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھولے بغیر طواف زیارت کر سکتے ہیں, نیز کیا اس میں سعی کرنی پڑے گی یا نہیں؟ جی, احرام کھولے بغیر بھی طواف زیارت ہو سکتا ہے, اور لیکن ان کے اس سوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بظاہر احرام کھولنا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ چادریں کھولنا, کیونکہ سر منڈوانے سے تو آدمی حلال ہو جاتا ہے چاہے وہ چادریں کھولے یا نہ کھولے, تو احرام ان کا کھل گیا ہے. لیکن طواف زیارت اس حالت میں ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو انہوں نے دوسری بات پوچھی ہے کہ اس کے بعد سعی کرنی ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اس سے پہلے اگر انہوں نے حج کی سعی نہیں کی ہے تو حج کی سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد, اور اگر نہیں کی ہے تو اس کے بعد طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرنی ہوگی. شکریہ موسیٰ, بہت شکریہ. قطر سے محمد فیصل صاحب کا سوال ہے کہ یہاں قطر میں لوگ بکرے کے خصیتین کھاتے ہیں, اگر کسی شخص نے غلطی سے کھا لیا اور بعد میں پتہ چلا تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ جی, یہ مکروہ تحریمی ہے اور ان کا کھانا شرعاً ناجائز ہے, تو اگر کسی نے یہ ناجائز کام کیا ہے تو اس کو استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اس سے احتراز کرنا. ٹھیک ہے, شکریہ مصعب. انڈیا سے محمد راشد صاحب پوچھتے ہیں, کسی نے پیسے رکھوائے, اس میں سے کچھ رقم استعمال کر لی, لیکن جب اس نے پیسے واپس مانگے تو پورے اس کو ادا کر دیے, درست ہے, کوئی گناہ تو نہیں؟ جی, کسی نے پیسے رکھوائے, جو ان کی تعبیر ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس امانت رکھوائے ہیں, تو امانت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں لانا بلا اجازت جائز نہیں ہوتا, چاہے مالک کی طرف سے صراحتاً اجازت ہو یا اس دلالتاً اجازت ہو, یعنی اس کی طرف سے جب بھی وہ رقم دیتا ہو معلوم ہو کہ اس کی طرف سے استعمال کی اجازت ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی صورت میں جب کہ آدمی ایسی رقم کو استعمال کرتا ہے تو اس کا حکم پھر قرض کا ہوتا ہے, امانت کا نہیں ہوتا. اور جو امانت ہوتی ہے اس کے نوٹوں کی بھی حفاظت ضروری ہے, یعنی اس نوٹوں کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر یہ امانت تھی اور انہوں نے استعمال کر لی ہے تو صحیح نہیں کیا, جائز نہیں کیا, یہ گناہ کا کام کیا ہے, اور بعد میں ان کو مالک کو یہ بتا کر ان سے اجازت لے لینی چاہیے اور اس پر استغفار بھی کرنا چاہیے. اگر نوٹ استعمال کرنے کے رکھوانے والے کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہو, جی وہ بتا دیا. ٹھیک, بہت شکریہ مصعب. ملک صاحب کے سوال ہے فیصل آباد سے, اگر بیمہ کی مدت پوری ہو گئی ہو اور اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ بیمہ تو حرام ہے, تو کیا ہم ان پیسوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یا ان کا استعمال کرنا کہاں تک ہمارے لیے کن کاموں میں درست ہوگا؟ جی, کنونشنل انشورنس جو ہے, بیمہ کی جو مروجہ شکل ہے وہ حرام ہے, اور اگر کسی نے اس میں رقم جمع کروا دی ہے جانے انجانے میں, تو جتنی رقم اس نے جمع کروائی ہے اس حد تک وہ رقم ان سے لے سکتا ہے. تو اگر ان کا بیمہ مطلب مدت پوری ہو گئی ہے اور ان کو مکمل رقم مل گئی ہے تو اس رقم میں سے جتنی رقم انہوں نے خود جمع کروائی ہے اتنی رقم تو یہ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اضافی رقم ہے تو وہ جائز نہیں ہے. اس کا اصل حکم یہ ہے کہ کمپنی ہی کو واپس کریں, باقی اپنی تعلیم وغیرہ مقاصد میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. جائز نہیں. بہت شکریہ.
محمد تنزیل عمر صاحب کا سوال ہے اور گزشتہ سوال کی مزید وضاحت اس میں شاید ہو سکے گی۔ اگر سود کی رقم استعمال کی ہو تو وہ رقم بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دینا واجب ہے؟ جی، اس وقت تک نظام ہے اس میں اس کی کوئی صورت بظاہر نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی سودی بینک سے سود لیا ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں۔ اور یہ جو پچھلا سوال گزرا اس میں بھی یہ بات ہوگی کہ کنونشنل انشورنس سے آپ کو سودی رقم ملی ہے تو اس کو واپس کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے ان کے پاس۔ دوسرے، انہوں نے یہ رقم سود کے ذریعے سے کمائی ہوتی ہے تو ان کی بھی یہ اپنی ملک میں نہیں ہوتی، تو اس لیے جو سود کی رقم ہے اس کا شرعی حکم یہی ہے کہ اس کو کسی غریب مسکین کو بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دیا جائے۔ شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال کہ سود کی رقم سے مدرسے میں بیت الخلاء، غسل خانے بنانا یا مدرسے کے بچوں کے لیے دوائی وغیرہ خرید کر دے دینا کیسا ہے؟ تنویر احمد صاحب کے انڈیا سے سوال ہے۔ جی، مدرسے کے طلباء چونکہ فقراء مساکین ہوتے ہیں اور وہ مصرف ہوتے ہیں اس طرح کے اموال کے، تو اس لیے مدرسے میں ایسی رقوم لی جا سکتی ہیں۔ باقی اگر ہیلہ تملیغ کا ہوتا ہو تو پھر اس کے بعد اس کو تعمیرات وغیرہ میں استعمال کرنا بھی جائز ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ شفاء اللہ صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں کیا حرام پیسوں سے کاروبار کرنا جائز ہے، اور اگر کاروبار کر لیا تو کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ اگر حرام مال اس طرح کا ہے کہ وہ سرے سے مملوک ہی نہیں ہے، جیسے رشوت کا مال ہوتا ہے یا سود کا مال ہوتا ہے، تو وہ اس سے اگر کوئی کاروبار کر لے تو ظاہر ہے کہ کاروبار تو جائز نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ وہ اصل مال بلکہ اس کی جو کمائی ہوگی، منافع، وہ سارے واجب التصدق ہوں گے، لہٰذا اس کا حساب کر کے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ یکمشت نہ کر سکے تو آہستہ آہستہ کر لے، لیکن سارے مال کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا، منافع کا بھی اور اصل کا بھی۔ اور اگر وہ اس طرح کا حرام مال ہے کہ جو فاسد عقود کے ذریعے سے ملک میں آیا ہے، گویا مملوک تو ہے لیکن خبیث ملکیت ہے، تو اس کے صرف اصل مال حرام ہے اور منافع جو ہیں اس کے وہ حلال ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ داؤد صاحب کا سعودی عرب سے سوال ہے، ایک شخص کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں، وہ اسے موٹر سائیکلز کا نقد اور ادھار کاروبار کرتا ہے اور ہر مہینے مجھے 5000 روپے دیتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ سبھی جو 1 لاکھ روپے آپ نے دیے ہیں اگر وہ محفوظ ہے، مضمون ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے اس کو بہرحال آپ کو واپس کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ماہ بماہ آپ کو 5000 روپے بھی دیتا ہے، تو یہ معاملہ پھر سودی معاملہ ہے۔ آپ نے قرض دیا ہے اور قرض پر آپ ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے بطور سود کے وصول کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے جو 1 لاکھ روپے دیے ہیں وہ مضمون نہیں ہے، یعنی کہ آپ نفع کے ساتھ نقصان کے لیے بھی تیار ہیں اور یہ معاہدہ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، تو اس صورت میں یہ آپ کی مضاربت ہے اور یہ فاسد ہے، اس لیے کہ اس میں آپ نے جو نفع طے کیا ہے وہ ایک فکس رقم ہے۔ تو اگر فیصدی شرح آپ نے طے کی ہے لیکن وہ فیصدی شرح ایسی ہے اور کاروبار ایسا ہے کہ اس میں ہر مہینے 5000 ہی وہ بن جاتا ہے، تو اس صورت میں تو یہ جائز ہوگا، لیکن بظاہر آپ نے 5000 ہی طے کیے ہیں تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، مشتاق احمد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں مصعب، میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعائیں کرنے سے منع فرمایا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جی، یہ بات درست آپ نے سنی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے دعا کی، اللہم انی اسألک الصبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بلا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی مصیبت مانگی ہے، اس لیے کہ صبر کرنے کی ضرورت تو اسی وقت پیش آتی ہے جب کوئی مصیبت آئے، تو تم پر اگر کوئی مصیبت آئی ہوئی نہیں ہے اور تم صبر کی دعا کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت نازل ہو پھر مجھے اللہ صبر دے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگو۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آدمی کسی ابتلا میں مبتلا ہو گیا ہے، تو پھر صبر کی دعا کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اور فضیلت کی بات ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کا لشکر جب جالوت کے مقابلے میں گیا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو انہوں نے صبر کی دعا کی۔ اسی طریقے سے جو فرعون کے جادوگر تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو فرعون نے ان کو سزا دینے کی ٹھانی،
تو انہوں نے یہ کہا کہ تم جو ہم سے انتقام لے رہے ہو یہ صرف اس لیے لے رہے ہو کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے بھی اس موقع پر یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما۔ تو مصیبت نازل ہونے کے بعد صبر کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور مصیبت کے آنے سے پہلے پہلے صبر کی دعا کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ مصعب۔ گھوٹکی سے محمد صالح صاحب کا سوال ہے، کیا عورت مسواک کر سکتی ہے؟ عجیب سوال ہے، عورت کے لیے مسواک کرنے میں آپ کو اشکال کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں مسواک کر سکتی؟ مسواک کے جو فوائد ہیں مردوں کے لیے جو ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اور پھر اگر عورت مسواک نہیں کرے گی تو منہ میں بدبو پیدا ہوگی، بیماریاں پیدا ہوں گی، اسی حالت میں وہ عبادت کرے گی تو بعض صورتوں میں کراہت لازم آئے گی۔ تو مسواک کا اہتمام تو مردوں کی طرح عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ مجاہد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا ٹوپی پہننا سنت ہے؟ کیا حدیث میں اس سنت کا کوئی ثبوت ہے؟ جی، ٹوپی پہننا سنت ہے اور حدیث میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ البتہ عام طور پر جو ٹوپی اس وقت پہنی جاتی تھی اور جس کے پہننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو سر کے ساتھ چپکی ہوئی ہو۔ بعض اوقات بہت اونچی ٹوپی لوگ پہنتے ہیں، وہ اتنا اونچا وہ ہوتا ہے اور وہ سر کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہوتی، تو اس کی بجائے وہ ٹوپی پہننی چاہیے جو سر کے ساتھ متصل ہو۔ جی شکریہ مصعب۔ اگلا سوال بھی اسی طرح کا ہے۔ محمد یعقوب صاحب ٹیکسلا سے پوچھتے ہیں، کیا امامہ کے نیچے ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ کیا بغیر ٹوپی کے جو امامہ باندھا جاتا ہے وہ خلاف سنت ہے؟ جی، امامہ کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے، اور امامہ کے وہ ٹوپی کے بغیر امامہ باندھنا خلاف سنت ہے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشرکین یہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، تم ٹوپی پہن کر اس پر امامہ باندھا کرو۔ بہت بہت شکریہ جی۔ راولپنڈی سے عدنان صاحب پوچھتے ہیں، اگر سر کے ایک طرف سے بال زیادہ کٹوا دیے جائیں اور دوسری طرف سے کم کٹوائے جائیں تو اس طرح سے جائز ہے بال کٹوانا؟ جی، یہ جائز نہیں ہے، یہ قضا کی ایک صورت ہے جس میں بعض لوگ اپنے سر کا کچھ حصہ منڈوا دیتے تھے اور کچھ حصے پر بال باقی رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اصطلاح میں اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ حصے کے بال زیادہ چھوٹے کرنا، کچھ کے بڑے رکھنا، یہ بھی اسی کی ایک صورت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کاٹنے ہوں تو سارے سر کے بال برابر کاٹنے چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ آخری سوال آپ سے آج کی اس نشست کا ابو صحابی سے عامر حیات صاحب پوچھتے ہیں، سر کے آگے کے حصے میں بال نہیں ہیں، کیا پیچھے والے حصے سے بال نکال کر آگے والے حصے میں لگوانا جائز؟ جی بالکل جائز ہے، یہ تو اپنے جسم کے بال ہیں، ان کو لگانے میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے فیصل آباد سے طاہر صاحب کا، اگر زید احمد کو 5 لاکھ روپے دیتا ہے کہ وہ چینی خرید کر سٹاک کر لے اور جب 4-5 ماہ بعد منافع ملے تو فروخت کر دے اور منافع کی شرح 50% رکھ لی جائے، جبکہ سٹاک کرنے کے اخراجات احمد ہی کے ہوں گے، تو کیا یہ معاملہ جائز ہے؟ اس نقصان کی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر معاملہ جائز نہیں ہے تو جائز طریقہ کار کیا ہوگا مفتی صاحب؟ جی یہ معاملہ جائز ہے، لیکن اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ ان کے اس طرح چینی کو سٹاک کرنے سے عام مارکیٹ کے ریٹوں پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، یعنی کہ یہ اتنی محدود مقدار میں چینی سٹاک کرتے ہوں کہ اس کی وجہ سے مارکیٹ کے ریٹ میں کوئی فرق نہ آتا ہو۔ بس جہاں ان کے دوسرا سوال ہے کہ اخراجات جو ہیں وہ احمد برداشت کرے گا، تو یہ مزاربت کا معاملہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کاروبار پر ڈالے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اخراجات کاروبار میں مشترکہ طور پر جو کاروبار ہے اس سے منہا کیے جائیں گے، اس کے بعد جو باقی نفع بچے گا وہ 50% تقسیم ہوگا۔ تو اخراجات احمد پہ ڈالنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور نقصان کا کیا حکم ہے انہوں نے پوچھا ہے، تو نقصان اس صورت میں اگر ہو گیا تو وہ سارا سرمایہ دینے والے کو برداشت کرنا ہوگا، یعنی ان کو برداشت کرنا ہوگا، اور جو احمد صاحب ہیں ان کا یہی نقصان ہوگا کہ ان کی محنت ضائع ہو جائے گی، تو نقصان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ اگین طاہر صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں اور اسی طرح کا ایک سوال ہے، چاول یا چینی خرید کر چند مہینوں تک اسٹاک کر لی جائے کہ جب منافع ملے تو فروخت کر دیں گے، تو اس طرح سے چیزوں کو سٹور کر کے رکھنا پھر بعد میں بیچنا جائز ہے؟
جی اس کا جواب تو ہم نے اوپر دے بھی دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس طرح سے سٹاک کرنا کہ اس کی وجہ سے مارکیٹ ریٹ پہ کوئی فرق نہ پڑے وہ جائز ہے۔ البتہ اگر چند ہول سیلر ہیں کسی جگہ جی اور وہی مل کے سٹاک کرتے ہیں کہ ان کے سٹاک کرنے سے پوری مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، تو پھر یہ ذخیرہ اندوزی میں آئے گا، جس پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المحتکر ملعون، تو وہ بالکل ایک ناجائز کام ہے، اس صورت میں یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور کوہاٹ سے احمد صاحب کا سوال ہے، میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا، وہ میں نے بھائی کے نام پر لکھوایا تھا، پلاٹ میں اس بھائی کا کوئی پیسہ شامل نہیں تھا، اب وہ پلاٹ بھائی نے مجھ سے پوچھے بغیر آگے بیچ دیا ہے اور مجھے پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں بھائی صاحب، جبکہ ہم بھائی پشتو روایات کے مطابق الگ نہیں ہوئے ہیں، شرعاً اس پلاٹ کے پیسوں کا کیا حکم ہے؟ وہ دے نہ دے اس کی مرضی، آپ شرعی حکم بتا دیں۔ جی یہ جو ان کا سوال ہے، اگر معاملہ اسی طرح ہے کہ یہ انہوں نے بالکل اپنی ذاتی رقم سے پلاٹ خریدا ہے اور اپنے لیے خریدا ہے، تو دوسرے بھائی کو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، اس کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر اس پلاٹ کو بیچے، اور اگر انہوں نے بیچ ہی دیا تھا تو وہ بے ان کی اجازت پر موقوف تھی، لیکن جیسے انہوں نے پیسوں کی بات کی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پلاٹ کی بے کی اجازت دے دی ہے، البتہ ان کو مطالبہ ہے کہ ان کے پیسے ان کو دے دیے جائیں، تو ایسی صورت میں بھائی کے لیے شریعت کا حکم یہی ہوگا کہ وہ یہ رقم جو ہے اس بھائی کو دے دے، اور اس کو اس سے روکے رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ آخری سوال ہے آج کی اس نشست کا، بہار انڈیا سے محمد صدام صاحب پوچھتے ہیں، ایک مسجد کافی پرانی ہے، اس کی جگہ چھوٹی ہے جبکہ نمازی بہت زیادہ ہیں، اور اس مسجد کے آگے پیچھے اپنی جگہ بھی موجود نہیں ہے، تو کیا دوسری مسجد بنانا جائز ہے؟ ایک دوسری مسجد تیار ہو بھی چکی ہے، تو کیا اس مسجد کو شہید کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی اگر دوسری مسجد تیار ہو گئی ہے تو کچھ لوگ اگر اس میں نماز پڑھیں اور کچھ اس میں نماز پڑھیں تو بظاہر اس مسجد کو شہید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ انہوں نے شہید کرنے کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب اس سوال کے جواب پر موقوف ہے کہ اس مسجد کو شہید کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر دونوں مسجدوں میں نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ مسجد باقی رہ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی حالت میں تو مسجد کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو مفتی عابد شاہ صاحب، مفتی محمد صاحب، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، اور ہمارے تمام ناظرین و سامعین جو دنیا بھر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، آپ تمام حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ العزیز جو بھی وقت طے ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسا کوئی وقت طے کریں کہ ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے آپ کی نمازوں کی تاخیر کم از کم ہمارے کھاتے میں نہ آئے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ جو بھی وقت طے ہوتا ہے اسی وقت پر کل شب دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔